الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 لیسن 51 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 59 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ترجمہ اور تفسیر ہم ملا کر پڑھتے ہیں ایک ساتھ، تو جو آڈیو آپ اردو میں سنیں گے اس میں ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، اور صرف ہم اردو ہی پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ فوکس ہم صرف اور صرف سمجھنے میں اور سیکھنے پہ لگائیں۔ باقی جو عربی قرآن پاک کا متن ہے اس کی تلاوت آپ کرنا چاہیں تو آپ خود سے کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے اور وہ متوشلخ کہ وہ اخنوخ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت و غرائب صنعت بیان فرمائے جن سے اس کی توحید و ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر دلائل قاطعہ قائم کیے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے ان معاملات کا جو انہیں امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ فقط آپ ہی کی قوم نے قبول حق سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتی رہیں، اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے غضب الہی کے سزاوار ہوتے ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالفت بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، اور پروردگار عالم نے آپ پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، روز قیامت کا یا روز طوفان کا، اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو، راہ راست پر نہ آؤ۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت، جس کو تم خوب جانتے اور اس کے نسب کو پہچانتے ہو، کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو، اور کہیں تم پر رحم ہو تو انہوں نے اسے
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جٹلایا تو ہم نے اسے اور جو ان پر ایمان لائے اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اپنی آیتیں جٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا جسے حق نظر نہ آتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے نور معرفت سے، ان کو بہرا نہ تھا، یعنی کہ ان کو سمجھ نہ تھی۔ اور عاد کی طرف، یہاں عاد اولا مراد ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے، 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا؟ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، یعنی رسالت کے دعویٰ میں سچا نہیں جانتے۔ استغفر اللہ۔ کہا، ہے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، یعنی تعلق، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجہ کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ سفہا یعنی بے وقوف اور بدخصال برے لوگوں سے اس طرح مخاطبہ یعنی کلام کرنا چاہیے۔ مع ھذا، اس کے ساتھ آپ نے اپنی رسالت اور خیر خواہی اور امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت، کہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، اور بہت زیادہ قوت و طول قامت عنایت کیا، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور ایسے منعم یعنی نعمت عطا فرمانے والے پر ایمان لاؤ، اور طاعات و عبادات بجا لا کر اس کے احسان کی شکر گزاری کرو، کہ کہیں تمہارا بھلا ہو۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، یعنی اپنے عبادت خانہ سے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو بت ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، تو لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، باوجود ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں، اور الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو عذاب الہی کا، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو جو اس کے متبع تھے
اور ان پر ایمان لائے تھے، اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اس عذاب سے جو قوم ہود پر اترا، اور جو ہماری آیتیں جٹلاتے اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان میں ایک بھی نہ بچا، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ تفسیر ہے اس واقعہ کی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ انہوں نے زمین کو فسق سے بھر دیا اور دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے اپنے زور قوت کے زعم میں پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدا، ایک کا سمود، ایک کا حبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی۔ اس پر وہ لوگ منکر ہوئے، آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ چند آدمی ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وہ تھوڑے تھے اور اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد ابن سعد بن عفیر تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کی اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی، معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت اللہ الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دفع کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں کیل بن عنزہ اور نعیم بن ہزال اور مرثد بن سعد تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اور اس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا نانحال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقہ یعنی تعلق سے یہ وفد مکہ مکرمہ کی حوالی یعنی گرد و نواح میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا، نہایت خاطر و مدارات کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گھراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اور اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ابر یعنی بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ندا ہوئی کہ اے کیل، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک ابر اختیار کر۔ اس نے ابر سیاہ کو اختیار کیا، بہی خیال کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف چلا، ابر مطلب بادل، اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس میں سے ایک ہوا چلی، وہ اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود
مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اور سمود کی طرف جو حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے، ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میرے صدق نبوت پر روشن دلیل آئی، جس کا بیان یہ ہے کہ یہ اللہ کا ناکہ ہے جو نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت تدریجاً درجہ بدرجہ پیدائش کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوا، اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پھر وہ ایک دن پانی پیتا اور تمام قبیلہ سمود ایک دن، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ناکہ قبیلہ کے برابر پی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے پینے کے روز اس کا دودھ دوہا جاتا ہے اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہو اور پانی کے کام ہو جائے، یہ بھی معجزہ۔ اور تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے، یہ بھی معجزہ۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست حجتیں ہیں۔ تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، نہ مارو نہ ہکاؤ، اگر ایسا کیا تو یہی نتیجہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اور یاد کرو اے قوم سمود، جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو موسم گرما میں آرام کرنے کے لیے، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو موسم سرما کے لیے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے، وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کی رسالت کو مانتے ہیں۔ متکبر بولے، جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ پس قوم سمود نے ناکہ کی کوچیں یعنی قدم فیٹ کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا جبکہ انہوں نے سرکشی کی۔ منقول ہے کہ ان لوگوں نے چہار شنبہ یعنی بدھ کو ناکہ کی کوچیں کاٹی تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے بعد 3 روز زندہ رہو گے۔ پہلے روز تمہارے سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ، تیسرے روز سیاہ، چوتھے روز عذاب آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یک شنبہ یعنی اتوار کو دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اور کہا، میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ اور لوط کو بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ اور جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسا کہ آیت شریف میں ذکر آتا ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا
کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے کہ حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوئے اور ایسے خبیث فعل کا ارتکاب کیا۔ انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے، اور عورتیں محل شہوت و موضع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جانتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے؟ علماء سیر و اخبار نے بیان کیا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان یعنی حضرت لوط اور ان کے متبعین کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، اور پاکیزگی ہی اچھی ہوتی ہے، وہی قابل مدح ہے۔ لیکن اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا، تو ہم نے اسے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ وہ کافرہ تھی اور اس قوم سے محبت رکھتی تھی، اور ہم نے ان پر ایک میہ برسایا عجیب طرح کا، جس میں ایسے پتھر برسے کہ گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دنسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مجاہد نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی جس سے میری نبوت اور رسالت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس دلیل سے معجزہ مراد ہے۔ تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور ان کے حق دیانتداری کے ساتھ پورے ادا کرو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو، اور دین کا اتباع کرنے میں لوگوں کے لیے سد راہ یعنی رکاوٹ نہ بنو۔ جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو ٹیڑھا راستہ ڈھونڈو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، تمہاری تعداد زیادہ کر دی، تو اس کی نعمت کا شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اور دیکھو بنگاہ عبرت پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام و مآل دیکھو اور سوچو۔
فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا، یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو فرقے ہو گئے، ایک فرقے نے مانا اور ایک منکر ہوا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے کہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، یا شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے، اور اگر تم نے ہم پر جبر کیا جب بھی نہ مانیں گے، کیونکہ ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور تمہارے دین باطل کے قبح یعنی عیب و فساد کا علم دیا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اس کو ہلاک کرنا منظور ہو، اور ایسا ہی مقدر ہو۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اپنے تمام امور میں وہی ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا، وہی زیادت ایقان یعنی ایقان و یقین میں اضافے کی توفیق دے گا۔ اے رب ہمارے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر۔ زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے رب ہمارے، امر کو ظاہر فرما دے، مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور ان پر دوزخ کی شدید گرمی بھیجی جس سے سانس بند ہو گئے، اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی۔ اس حالت میں وہ تہہ خانہ میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن ملے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر یعنی بادل بھیجا جس میں نہایت سرد اور خوشگوار ہوا تھی، اس کے سایہ میں آئے اور ایک نے دوسرے کو پکار پکار کر جمع کر لیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب مجتمع ہو گئے تو وہ بحکم الہی آگ بن کر بھڑک اٹھا اور وہ اس میں اس طرح جل گئے جیسے بھاڑ یعنی بھٹی میں کوئی چیز بھن جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو صحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا، اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلہ میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے وہی تباہی میں پڑے، تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا جب ان پر عذاب آیا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، مگر تم کسی طرح ایمان نہ لائے، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا۔ یہاں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93 سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم یعنی کہ 93 تک مکمل ہو گیا ہے، 94 کے ترجمہ و تفسیر سے اگلا سبق انشاءاللہ تعالی ہم سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے
اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔